یہ اگست کا مہینہ ہے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو پاکستان کی کہانی سنائی جائے۔ پاکستان کی کہانی پاکستان سے بہتر اور کون سنا سکتا ہے؟ تو ہم نے پاکستان کو درخواست کی کہ اپنی کہانی تو بیان کیجیے۔ تو پاکستان نے ایک خط میں اپنی کہانی بیان کی ہے، تو آپ کی نظر ہے۔ میرا نام پاکستان ہے، 77 برس کا جوان پاکستان، روز تخلیق سے لمحے موجود تک، اغیار کی سازشوں میں جکڑا ہوا پاکستان، جسے اپنوں کی بے وفائی اور بددیانتی نے ہمیشہ ایک نازک موڑ پر ایک مجرم کی طرح کھڑا کیے رکھا۔ آج میرے ماتھے پر بے روزگاری کی سلوٹیں ہیں اور جھکے ہوئے کندھوں پر مہنگائی کا ناقابل برداشت بوجھ۔ اپنی نسل کے ہاتھوں سے غربت کی لکیر کھرچ نہیں پایا۔ آج میری نوجوان نسل مجھے ایک ناتواں بوڑھا سمجھتی ہے، لیکن میرا عزم آج بھی چٹان کی طرح مضبوط ہے اور حوصلہ ہمالیہ سے بھی بلند۔ آج میرا یوم پیدائش ہے اور میں چاہتا ہوں آج میں اپنی نسلوں کو اپنی کہانی سناؤں، اپنی تخلیق کی کہانی۔ میرے پہلے وزیر اعظم کا قتل ہو یا پہلی خاتون وزیر اعظم کی شہادت، 1965 کی جنگ ہو یا سقوط ڈھاکہ کا سانحہ، آمریت کا تذکرہ ہو یا جمہوریت کے لبادے میں شخصی آمریت کا، جدت پسندی ہو یا روشن خیالی کے نام پر مکروہ نظریات، سانحہ APS ہو، بھٹو کی پھانسی ہو یا اکبر بگٹی کا قتل، یوسف رضا گیلانی کی برطرفی ہو یا نواز شریف کی وکلاء تحریک ہو یا تحریک نفاذ نظام مصطفیٰ، میرے پاس ہر سانحے، ہر واقعے، ہر تحریک کا درست احوال موجود ہے۔ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، لیکن مسائل اور وسائل کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ حکمرانوں کے غلط فیصلوں کا ماتم ضرور کروں گا۔ محلاتی سازشوں کے کرداروں کو ضرور بے نقاب کروں گا۔ اقتدار کے پجاریوں کی حوث کا پردہ ضرور چاک کروں گا، جن کی وجہ سے آج میں سر تپا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں۔ میں لاچار ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن بے بس نہیں۔ میرا حوصلہ، میرا عزم آج بھی اتنا ہی جوان ہے جتنا 1947 میں تھا۔ تو صاحبو، ویسے تو میری تخلیق اسی روز ہو گئی تھی جب اس دھرتی پر پہلے مسلمان نے قدم رکھا، لیکن بطور مملکت میری تخلیق کا خواب شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، جسے انہوں نے 1930 میں الہ آباد میں ایک اجلاس میں بیان کیا۔ ٹھیک 3 سال بعد یعنی 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام عطا کیا، میرا نام رکھ دیا۔ پھر 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ نے لاہور میں قرارداد پیش کی، اور پھر میری تشکیل کا مطالبہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتا چلا گیا۔ اس دھرتی کے ہر فرد کے ساتھ میرا ایک وعدہ تھا، وہ فرد چاہے ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، پادری ہو یا بدھ مت، میرا وعدہ تھا خوشحالی، مذہبی آزادی کا اور استحصال سے پاک معاشی نظام کا۔ آخرکار انگریز سرکار مجبور ہو گئی اور 3 جون 1947 کو اسے ہندوستان کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ وہ خواب جو علامہ محمد اقبال نے دیکھا تھا، وہ خواب جسے چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام دیا تھا، 14 اگست 1947 کو وہ خواب میری شکل میں، حقیقت میں بدل گیا۔ میری پہلی آئین ساز اسمبلی تشکیل دی گئی، جس کے اراکین کی تعداد صرف 100 تھی، لیکن اس میں وزیروں کی تعداد 69 تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی قدم اٹھاتا، انگریز اور ہندوستان نے مل کر میرے خلاف ایک جال تیار کیا تاکہ میں اپنی موت آپ مر جاؤں۔ اغیار نے مجھے پہلا دھوکہ بٹوارے کے وقت دیا۔ ایک ایک چیز طے تھی، معاہدے میں شامل تھی،
لیکن نہ دھن دولت میں مجھے میرا حق ملا اور نہ ہی وسائل میں جائز حصہ۔ میرے پاس ریاست کو چلانے کے لیے کوئی تربیت یافتہ افرادی قوت نہ تھی اور نہ ہی کوئی وسائل، حتیٰ کہ انگریز کی ملی بھگت سے ہندوستان میرے حصے کا عسکری ساز و سامان بھی ہڑپ کر گیا۔ اس ناانصافی کے باوجود میرے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ تقسیم کے چند روز بعد انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کر اس دھرتی پر ایسی لکیر کھینچی جو ہونی تو دو گھروں کے بیچ میں ہمسائے کی ایک دیوار تھی، لیکن ان کی چالوں نے اسے ایک خونی لکیر بنا دیا، مجھے لہو لہان کر دیا۔ پنجاب میں صدیوں سے ساتھ رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، لاکھوں بے گناہ انسان مارے گئے، ہزاروں عصمتیں لوٹی گئیں، کسی کی گود اجڑی تو کسی کا سہاگ۔ کئی ماہ تک میری دھرتی پر وحشت دندناتی رہی اور انسانیت سکتی رہی۔ لٹے پٹے لاکھوں افراد میری امان میں آ گئے۔ اس وقت میرے پاس ان کے کسی دکھ کا کوئی مداوا نہ تھا، کسی درد کی دوا نہ تھی۔ میں مجبور تھا، لیکن میں نے اپنی مجبوری کو بے بسی نہیں بننے دیا۔ کشمیر میرے ہاتھ سے نکلا، جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن بھی ہتھیا لیے گئے۔ ریڈ کلف نے بنگال کو اس طرح تقسیم کیا کہ میرے دونوں بازوؤں کے درمیان 1,500 کلومیٹر کا فاصلہ حائل کر دیا۔ کروڑوں مہاجرین کی بحالی کو چھت روزگار کی فراہمی ایک چیلنج تھا۔ میں اس چیلنج پر پورا اترا۔ میرے دشمنوں نے تیزی سے جب مجھے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوتے دیکھا تو انہوں نے ایک اور کاری وار کیا۔ بھارت نے رات کے اندھیرے میں اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کر دیں۔ میرے پاس اسلحہ نہیں تھا، فوجوں کی تعداد بھی انتہائی قلیل تھی، لیکن میرے سپاہی سرفروش تھے۔ میرے قبائلی سر پر کفن باندھے ہوئے گھروں سے نکلے اور بھارت کے قبضے سے آدھا کشمیر آزاد کر لیا۔ اغیار کے تمام حربوں، تمام تر سازشوں کے باوجود میں انتہائی قلیل مدت میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ میرا خالق، میرا رہبر، دنیا جسے محمد علی جناح کے نام سے جانتی ہے، لیکن میں انہیں قائد کہتا ہوں، بابائے قوم مانتا ہوں۔ یہ ان کی انتھک محنت کا صلہ تھا۔ میرے قائد کا درس تھا اتحاد، تنظیم، یقین محکم۔ اور میری قوم جب اس درس پر عمل پیرا ہوتی تو جو نتائج برآمد ہوئے اسے دیکھ کر دشمن دھنگ رہ گیا۔ میں پاؤں پر کھڑا ہونے لگا تو اغیار نے سازشوں کی ایک نئی بساط بچھا دی۔ اس بساط پر چلی جانے والی ہر چال کے پیچھے ایک دھوکہ تھا۔ میرے اپنے اس بساط پر مہرہ بن گئے، اپنی عارضی جیت کے لیے میری دائمی شکست پر تل گئے۔ اس سازش کا بھید تب کھلا جب قائد اعظم کو زیارت سے واپس کراچی منتقل کیا گیا۔ بابائے قوم کا طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو جس ایمبولینس کے ذریعے انہیں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا وہ ایک ویران سڑک پر جھٹکے سے رک گئی۔ میں اسے المیہ سمجھوں، بدقسمتی کہوں یا سازش۔ اس ایمبولینس میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ ڈرائیور اور متعلقہ سٹاف گھنٹوں مدد کا انتظار کرتے رہے، کہیں سے کوئی مدد نہ آئی، لیکن فرشتہ اجل آ پہنچا۔ میرا خالق، میرا قائد، مجھے انگریز کے چنگل سے آزادی دلانے والا، مجھے ہندوؤں کے غضب سے بچانے والا، میرا پہلا گورنر جنرل 11 ستمبر 1948 کو بے بسی کے عالم میں ایک ویران سڑک پر کھڑی ایمبولینس میں آخری سانسیں لیتا اس دنیا سے چلا گیا۔ قائد کی وفات کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ خالی ہوا تو ڈھاکہ کے نواب خاندان کے چشم و چراغ خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ لیاقت علی خان کی صورت میں نے ایک مرتبہ پھر تندہی سے جدوجہد شروع کی۔ اس وقت مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ میرے پاس نہ ضابطہ تھا اور نہ ہی آئین نام کی کوئی چیز۔ میرے پاس دستور ساز اسمبلی تو تھی، لیکن مجھے اپنے سیاسی نظام کا ڈھانچہ 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت تشکیل دینا پڑا۔ عالمی سطح پر صورتحال کچھ یوں تھی کہ دنیا اس وقت 2 بلاکس میں بٹی ہوئی تھی۔
ایک تھا مغربی بلاک جس کی قیادت امریکہ کے ہاتھ میں تھی اور یہ دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل تھا۔ دوسرا بلاک تھا سوویت بلاک، اس کی سربراہی روس کے پاس تھی اور یہ دنیا میں سوشلزم اور کمیونزم کا داعی تھا۔ اس نے نئی مملکت کے طور پر جلد ہی مجھے اپنی عالمی تشخص کا فیصلہ کرنا تھا۔ سب سے پہلے مجھے روس نے دعوت دی۔ اس سے پہلے کہ میرے رفقا، میرے اکابرین کسی نتیجے پر پہنچتے، واشنگٹن سے بھی دعوت نامہ آ گیا۔ لیاقت علی خان کی زیر قیادت سب بیٹھے اور امریکہ کے دورے کی دعوت قبول کر لی۔ میری پیدائش کے ابتدائی ایام میں یہ وہ فیصلہ تھا جس نے میری سمت ہمیشہ کے لیے طے کر دی۔ میں باوجود اپنی اس سمت کو آج تک تبدیل نہیں کر پایا۔ 1948 میں جب وزیر اعظم لیاقت علی خان نے دستور ساز اسمبلی میں قرارداد مقاصد پیش کی تو اس قرارداد نے مجھے ایک متفقہ آئین کے لیے انتظامی ڈھانچہ فراہم کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں ایک متفقہ آئین کے لیے کسی نتیجے پر پہنچتا، اغیار نے ایک خوفناک سازش رچائی۔ وہ 16 اکتوبر کا دن تھا اور سال تھا 1951۔ میرے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں ایک جلسہ عام کے دوران گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ قاتل بھی موقع پر مارا گیا۔ یہ سازش تھی میرے بڑھتے قدم روکنے کی، مجھے بے دست و پا کرنے کی۔ کون تھا اس سازش کے پیچھے؟ کس نے تانے بانے بنے؟ میں سب جانتا ہوں۔ تمام تر حقائق تاریخ کی کتابوں میں، سرکاری دستاویزات میں محفوظ ہیں، لیکن میں خاموش رہا، چپ چاپ یہ ظلم سہ گیا۔ اسے اپنی بدقسمتی سمجھوں یا المیہ۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد میری باغ دوڑ سیاستدانوں کے ہاتھوں سے پھسل کر اقتدار کے پجاری غیر سیاسی بیوروکریٹس کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین کو وزیر اعظم کے عہدے پر فائز کیا گیا، تو گورنر جنرل کی سیٹ غلام محمد نامی ایک بیوروکریٹس کے حصے میں آ گئی۔ یہ غلام محمد ہی تھا جس نے مجھے پہلا سیاسی جھٹکا دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ خواجہ ناظم الدین اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہے تو اس نے انہیں گھر بھیج دیا اور پہلی دستور ساز اسمبلی بھی تحلیل کر دی۔ اس آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور گورنر جنرل کے اقدام کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے میری پہلی دستور ساز اسمبلی بحال کر دی، لیکن جب معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو اعلیٰ ترین عدلیہ نے گورنر جنرل کے اقدام کو درست قرار دے دیا۔ یوں پہلی بار میرے پاؤں کو نظری ضرورت کی بیڑیوں سے جکڑ دیا گیا۔ وہ دن اور آج کا دن، ہر دن، چاہے وہ آمرانہ ہو یا جمہوری، میرے پاؤں نظری ضرورت کی بیڑیوں سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے کہ غلام محمد علی بوگرا کو بھی گھر بھجوا دیتے، انہیں فالج نے آ لیا۔ اس بیماری کے سبب غلام محمد کو کرسی چھوڑنا پڑی، جس پر ایک اور بیوروکریٹ سکندر مرزا بطور گورنر جنرل براجمان ہو گئے۔ سکندر مرزا نے آتے ہی سب سے پہلے محمد علی بوگرا کی چھٹی کروائی اور ایک سول بیوروکریٹ چودھری محمد علی کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھا دیا۔ ان بیوروکریٹس کی کوئی سیاسی تربیت تھی، نہ ہی یہ سیاست کو سمجھتے تھے۔ انہیں عوام کے دکھ کا پتہ تھا، نہ ہی یہ ریاست کی ضروریات سے آشنا تھے۔ ہر کوئی اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اختیارات میں اضافے کے لیے دونوں ہاتھوں سے مجھے نوچ رہا تھا۔ سکندر مرزا کو جو ہی یہ لگا کہ چودھری محمد علی اس کے لیے خطرہ ہے، اس نے فوری طور پر اس کو اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ 23 مارچ 1956 کو جب پہلا آئین بنا تو اس میں گورنر جنرل کے عہدے کی گنجائش نہیں تھی، بلکہ صدر مملکت کا عہدہ متعارف کروایا گیا۔ سکندر مرزا نے فوراً گورنر جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیا
اور صدر مملکت کے عہدے پر براجمان ہو گیا۔ حسین شہید سہروردی کو وزارت عظمیٰ کے لیے نامزد کر دیا۔ حسین شہید سہروردی کا انجام بھی دوسرے وزرائے اعظم سے مختلف نہ تھا۔ بہت جلد وہ بھی استعفے پر مجبور ہو گئے اور ان کی جگہ آئی چندی گڑھ نے سنبھال لی۔ آئی چندی گڑھ 2 ماہ بھی سکندر مرزا کے ساتھ نہ چل سکے اور استعفیٰ دے کر گھر چلے گئے۔ ان کی جگہ ملک فیروز خان نون آ گئے۔ فوجی قیادت اقتدار کی اس رساکشی کا بڑے قریب سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ اپنی تمام تر چالاکیوں کے باوجود سکندر مرزا نے اپنے دوست، اپنے ہم نوا اور ہم پیالہ ایوب خان کے عزائم بھانپ نہ سکا۔ 7 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو ایوان صدر سے نکال باہر کیا اور پہلا مارشل لا نافذ کر دیا، اور میں سول افسر شاہی کے چنگل سے نکل کر جبر کے تاریک دور میں داخل ہو گیا۔ جنرل ایوب خان میرا پہلا چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا۔ اس نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، صدر مملکت کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس نے ایک ایسا سیاسی نظام تشکیل دیا جس پر اس کی نظر ہو۔ وہ اپنے مارشل لا کو سبز انقلاب سے تعبیر کرتا تھا۔ ایوب خان نے مجھے 2 ڈیم دیے، لیکن میرے 3 دریا دشمن کے حوالے کر دیے۔ ایوب خان نے صنعتی ترقی کی بنیاد رکھی، لیکن اس ترقی کا نتیجہ 22 خاندانوں کی معیشت پر تسلط کی صورت میں نکلا، اور جس استحصال کے خاتمے کے لیے میں نے آزادی حاصل کی تھی، میں اور میرے عوام اسی معاشی استحصال کا شکار ہو کر رہ گئے۔ اس آمر نے بنیادی جمہوریت کا نظام دیا، لیکن تمام جمہوریت پسند سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا۔ ایوب نے PIA بنائی، پاکستان ٹیلی ویژن کی بنیاد رکھی، لیکن درجنوں اخبارات اور رسائل پر پابندی بھی لگائی۔ سوچ کے پر بھی کاٹ ڈالے، دانشور کو کسکول کی نظر کر دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح تک اس کے جبر سے محفوظ نہ تھی۔ میرے سپاہیوں نے 1965 کی جنگ جمع مرتی سے لڑی، 1965 جیتی، لیکن ایوب خان اس جیت کو تاشقند میں مذاکرات کی میز پر ہار آیا۔ ایوب خان خود کو جنرل سے فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دیتا رہا، لیکن میرے عوام میرے قوم کی ترقی کا ہر راستہ بند کرتا رہا۔ 1 یونٹ کی آڑ میں ایوب خان نے میرے مشرقی حصے میں نفرت، تعصب اور استحصال کے جو بیج بوئے تھے، اس کا پھل ان کے بعد آنے والے یحییٰ خان کے حصے میں آیا۔ ایک حکمران کی حماقت کا خمیازہ پوری قوم بھگتتی ہے۔ یحییٰ خان کا مجھ پر سایہ ایک عذاب ثابت ہوا۔ اس نے پہلی بار عام انتخابات کروائے، لیکن اس الیکشن کے نتائج نے مجھے 2 لخت کر دیا۔ مشرق میں عوامی لیگ جیتی اور مغرب میں پیپلز پارٹی۔ اب اقتدار کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں، یہ فیصلہ یحییٰ خان کے ہاتھ میں تھا۔ بھٹو اور مجیب بیٹھے۔ مجیب نے 6 نکات پیش کیے، لیکن بھٹو مجیب کو اقتدار دینے سے جھجکتا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ بھی لگا دیا۔ بیشتر اس کے کہ اس کا کوئی حل نکل سکتا، مغربی پاکستان کے حکمرانوں نے مجیب کو غدار قرار دے دیا۔ برسوں سے استحصال کا شکار بنگال کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا، وہ پھٹ پڑا۔ میرا اصلی دشمن میرا ہمسایہ تو برسوں سے ایسے ہی کسی موقع کی طاق میں تھا۔ مشرقی حصے میں خانہ جنگی چھڑی تو بھارت نے مشرقی بنگال میں اپنی فوجیں اتار دیں، اور میرا ایک بازو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے تن سے جدا کر دیا۔ مجھے ڈھاکہ کے میدان میں ہتھیار ڈالنا پڑے، اپنے 93,000 سپاہیوں کو دشمن کی قید میں دیکھنے کا دکھ جھیلنا پڑا۔ میرا سر شرم سے جھک گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، میں ایک بار پھر لٹ گیا۔ لیکن اس مرتبہ اغیار کی سازشیں تو محض ایک بہانہ تھی۔ میرے مجرم میرے اپنے تھے، اقتدار پر قابض اور اقتدار کا بھوکا وہ ٹولہ
جو ذاتی مفادات میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی طاقت ایک مرتبہ پھر مجتمع کی اور ایک نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ تعمیر نو میں جت کیا۔ بھٹو کو قیادت تھمائی اور سب سے پہلے بھارت کی قید سے اپنے 93,000 فوجی آزاد کروائے۔ دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ایٹمی پروگرام شروع کیا۔ سوویت اور امریکی بلاک کے مقابلے میں اسلامی بلاک کی تشکیل کا ارادہ مند تھا۔ قوم کو ایک متفقہ آئین دیا جو آج بھی نافذ العمل ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کے اس سحر انگیز نعرے نے 22 خاندانوں کی اجارہ داری ختم کر ڈالی۔ یہی وہ دور تھا جب زمین کی حد کا تعین ہوا، ہاریوں کو زمین کا مالک بنا دیا گیا، صنعتوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو آج بھی میری معیشت کی رگوں میں زہر کی طرح دوڑ رہا ہے، جس نے بعد میں میری معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ عام انتخابات آئے تو بھٹو کی پیپلز پارٹی جیت تو گئی، لیکن قومی اتحاد نے اس جیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ دھاندلی کے الزامات لگے، جلوس نکلے، احتجاج ہوئے۔ ایک مرتبہ پھر تاریخ نے خود کو دہرایا۔ اس سے پہلے کہ بھٹو اور قومی اتحاد انتخابات کی تاریخ کا تعین کرتے، سیاسی اختلافات کا کوئی سیاسی حل تلاش کرتے، فوج کے سربراہ ضیاء الحق نے ملک پر ایک اور مارشل لا نافذ کر دیا۔ بھٹو کو ایک ناکردہ جرم میں تخت دار پر لٹکا دیا گیا۔ ضیاء الحق نے اسلامی اقدار کے نام پر میرے اسلامی تشخص کو اس بری طرح سے مسخ کر دیا جسے میں آج تک بحال نہیں کر پایا۔ یہ سیاہ کا سیاہ دور تھا جب یہاں کلاشنکوف اور ہیروئن کلچر عام ہوا۔ رواداری یہاں سے رخصت ہوئی اور اس کی جگہ بنیاد پرستی نے لے لی۔ یہاں نسلی تعصب کو ہوا ملی، فرقہ واریت ہلتی گئی۔ افغان جہاد کا یہ نام نہاد مجاہد سانیہ اوجڑی کیمپ کی آڑ میں سارا امریکی اسلحہ ہڑپ کر گیا۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ضیاء نے غیر جماعتی الیکشنز کا سہارا لیا اور محمد خان جنیجو جیسے ایک کمزور سیاستدان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ لیکن وہ خود اس قدر بزدل تھا کہ کمزور سیاستدان سے بھی ڈر گیا اور آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت جنیجو حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اور پھر ایک دن آیا جب یہ آمر خود فضا میں کسی اندیکھے بارود یا کسی سازش کا نشانہ بن گیا۔ ضیاء کا طیارہ فضا میں کسی حادثے کے نتیجے میں تباہ ہوا، یا یہ سوچی سمجھی قتل کی ایک سازش تھی؟ لیاقت علی خان کے قتل کی طرح یہ راز بھی قومی امانت ہے۔ ضیاء کے بعد بے نظیر بھٹو اور اس کی پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی۔ بے نظیر بھٹو مسلم دنیا کی اور پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم بنی، لیکن 58(2)B کی تلوار سے اس کی حکومت کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر نواز شریف برسر اقتدار آئے تو اس کی حکومت کا سر بھی 58(2)B کی تلوار سے قلم کیا گیا۔ دوسری بار بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو اس کی حکومت پر بھی 58(2)B کی تلوار سے ہی وار کر کے ختم کر دیا گیا۔ نواز شریف نے جب دوسری مرتبہ وزارت عظمیٰ سنبھالی تو اس نے 58(2)B کو آئین سے بالآخر نکال باہر کیا۔ موٹر وے مکمل ہو چکی تھی۔ اسی دور میں ایٹمی دھماکوں کے بعد میں ایک ایٹمی طاقت بن چکا تھا۔ امید کی کرن دکھائی دینے لگی تھی، لیکن میرے سیاسی رہنماؤں میں ابھی بھی اقتدار کی جنگ جاری تھی۔ اسی دور میں نواز شریف نے بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو لاہور بلایا، مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں تاریخی اعلان لاہور کیا تو امن کے اس معاہدے کو، ترقی کی اس دستاویز کو سبوتاژ کرنے کے لیے مخالف قوتیں متحرک ہو گئیں اور پھر کارگل ہو گیا۔ نواز شریف اسے آرمی چیف پرویز مشرف کا ایڈونچر کہتا رہا اور پرویز مشرف اسے نواز شریف کا کیا دھرا کہتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دوستی کی طرف بڑھتے ہوئے دو ملک جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے۔
اگلے الیکشنز میں نواز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن کر آئے تو اسے میثاق جمہوریت کا ثمر اور مکمکہ سمجھا جانے لگا۔ ایک تیسری سیاسی قوت کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی۔ سیاسی منظرنامے پر تحریک انصاف متبادل سیاسی قوت کے طور پر ابھری اور عمران خان ایک نجات دہندہ کے طور پر سامنے آئے، بالکل ویسے ہی جیسے ایوب کے دور کا بھٹو اور ضیاء کے دور کا نواز شریف کسی زمانے میں مسیحا بن کر میرے ملک کے لوگوں کے سامنے لائے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب سی پیک نے میری ڈوبتی معیشت کو سہارا دیا اور ایسے وقت میں دھاندلی کے نام پر دھرنا سجا۔ اس نے میرے سیاسی نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ سانحہ APS ہوا تو میرا صبر جواب دے گیا۔ میری گود میں پڑے بچوں کی معصوم لاشیں چیخ چیخ کر اپنے خون کا حساب مانگنے لگی تو پوری قوم ہم آواز ہو گئی اور دھرنا ختم ہو گیا، اور پوری قوم متحد ہو کر دہشت گردی کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ امن قائم ہوا تو سازشوں نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا۔ اختیار اور اقتدار والوں کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی۔ اقتدار والے پہلے ڈان لیکس کی زد میں آئے، وہاں سے نکلے تو پاناما کے جال میں پھنس گئے۔ مہنگی بجلی بنانے والی IPPS لگتی رہیں، صنعتی ترقی صفر رہی، زراعت میں ترقی صفر رہی، اور انجام کار 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے والا نواز شریف تاحیات نااہل ٹھہرا۔ پھر تیسری قوت کو موقع ملا۔ عمران خان کی قیادت میں اس تیسری قوت نے پہلی دونوں سیاسی قوتوں کا محاسبہ شروع کیا، مگر اس تیسری قوت کے پاس تجربے کا فقدان تھا۔ انجام کار سے 3 سال بعد میری آئینی تاریخ کی پہلی کامیاب تحریک عدم اعتماد ہوئی اور تیسری قوت اقتدار سے باہر ہو گئی۔ احتجاج کا ایک اور سلسلہ شروع ہو گیا۔ الیکشنز ہوئے تو شہباز شریف مخلوط حکومت کے سربراہ ٹھہرے، لیکن میرا اور میرے عوام کا کیا؟ اقتدار والوں کے درمیان رسا کشی آج بھی جاری ہے۔ آخر اس جنگ کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ کون فائدے میں رہے گا اور خسارہ کس کا مقدر بنے گا؟ ان سوالوں کا جواب تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن میں اپنی تشکیل کے 70 سال بعد بھی اس نازک موڑ کو عبور کرنے کے لیے کوشاں ہوں۔ ہر چند سال کے بعد کوئی آمر، کوئی حکمران، کوئی صاحب اختیار مجھے سبز باغ دکھا کر، دلاسے دے کر اور ورگلا کر، جھوٹے وعدے دے کر مجھے اسی نازک موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں گھات لگائے بیٹھا ہے مافیا۔ وہ مافیا جو میرے بدن سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کے در پہ ہے۔ لیکن اپنی تخلیق کے دن سے آج تک کسی بھی مرحلے پر شکست تسلیم نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، کڑے سے کڑے وقت کا پوری تندہی سے مقابلہ کیا، بڑے سے بڑے بحران کو اپنی بردباری سے ٹال دیا۔ یہ مافیا جس نے ہمیشہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھایا، میرا اور میرے عوام کا استحصال کیا، جس نے میرا وقار پامال کیا، اس سے میری جنگ آج بھی جاری ہے۔ آج میری معیشت کمزور ہے، صنعتی ترقی نہ ہونے کے برابر ہے، اور کچھ ایسا ہی حال میری زرعی پیداوار کا بھی ہے۔ لیکن میں ان تمام مشکلات اور پریشانیوں سے گھبراتا نہیں۔ میری کوکھ سے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے لکھاری، کھلاڑی، فنکار اور بڑے سے بڑے معیشت دان پیدا ہوئے، بڑے بڑے صنعت کاروں نے جنم لیا۔ میں اپنے بچوں پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے آج کے بچوں کا مزاج کبھی کبھی پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، جس نے لوگوں کو اظہار کی آزادی تو دے دی، لیکن اختلاف رائے کے آداب نہیں سکھائے۔ سیاسی و مذہبی عدم برداشت مجھے عروج پر دکھائی دیتا ہے۔ میرے بچوں، بابائے قوم محمد علی جناح نے تمہیں اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کا درس دیا تھا۔ یہی وقت ہے اس نصیحت پر عمل کر کے دکھاؤ۔ اختلاف کے
آداب سیکھو، مذہبی اور سیاسی برداشت پیدا کرو، متحد رہو، منظم رہو اور یقین رکھو جس روز مجھے امن نصیب ہوا اسی روز میں مستحکم ہو جاؤں گا، سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر، اور اسی روز تاریخ کا یہ نازک موڑ میں ہمیشہ کے لیے عبور کر جاؤں گا۔ مجھ پر اعتماد رکھو، میں پاکستان ہوں اور یہ میری کہانی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔